بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں شہر قائد کراچی میں، اور یہ مقام ہے کلفٹن کا ساحل۔ شہر قائد کراچی پاکستان کے ان خوش نصیب شہروں میں سے ایک ہے جہاں خوبصورت اور دلکش ساحل موجود ہیں۔ دنیا بھر میں ساحلی شہروں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ تجارت، صنعت و حرفت اور سیاحت کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں تجارتی سامان اور پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے بحری جہاز ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جو شہر ساحل کے کنارے آباد ہوں وہ سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش ہوتے ہیں، اور سیاح دوسرے شہروں کی نسبت ان شہروں میں آنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کراچی کو پاکستان کا سب سے بڑا ساحلی شہر ہونے کا منفرد اعزاز حاصل ہے، اور یہ شہر سمندر کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے ملک بھر کے لوگوں کے لیے خاص توجہ کا مرکز ہے۔ کراچی میں 10 سے زائد ساحل موجود ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سمندر کی لہروں، مزیدار کھانوں، کشتی رانی اور موٹر بوٹ وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ساحل پر مختلف ہٹس بنے ہوئے ہیں۔ آج کل شادی بیاہ کی تقریبات کے سلسلے میں رسوم بھی انہی ہٹس میں کی جاتی ہیں، اور اب یہ رواج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہماری سمندری حدود کی حد 12 میل تھی۔ 21 مارچ 1973 کو حکومت پاکستان نے بین الاقوامی قانون کے تحت سمندری حدود کو ساحل سے 50 میل تک توسیع دی۔ کلفٹن کراچی کا اہم ساحل ہے۔ ایک زمانے میں سب سے زیادہ شہری یہاں آیا کرتے تھے۔ صدر سے کلفٹن تک بسیں چلا کرتی تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا پلے لینڈ بھی ہوا کرتا تھا اور کئی برقی چولہے بھی موجود تھے۔ بڑی تعداد میں شہریوں کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں مشہور صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی موجود ہے۔ جب لوگ شاہ صاحب کے مزار پر آتے ہیں تو کلفٹن کے ساحل کا بھی رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں اور تاریخی مقامات جیسے جہانگیر کوٹھاری، پریڈ اور وہ ڈوم بھی ہے جسے اکثر فلموں میں دکھایا جاتا تھا، جس کے باعث یہ جگہ انتہائی پرکشش لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر لہریں گنیں، رقص کریں اور سارے دکھ بھول جائیں۔ ہوا کے تھپیڑوں کے سنگ ساحل کی طرف آتی موجوں کا نظارہ دلوں کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ سمندر کی لہروں سے ساحل پر موجود ہر ایک لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ لہریں قدرت کی ایسی خوبصورتی ہے جو ساحل پر آ کر خود تو بکھر جاتی ہیں مگر دیکھنے والے میں ایک جوش و خروش سا بھر دیتی ہیں۔ کافی دیر تک ان کا نظارہ کرنے سے بھی ذہن تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ سمندر میں ہر لمحے بہت سی مختلف قسم کی لہریں بنتی رہتی ہیں اور موسمی حالات میں نئے نئے روپ میں اپنا جوبن دکھلاتی ہے۔ ان لہروں میں ردم کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ پرسکون لہروں اور بڑی تند و تیز لہروں میں باقاعدہ وقفے ساحل سمندر پر خود کو بھگونے والوں یا سمندر میں سرفنگ کرنے والوں کے دلوں میں خوشی کی لہریں پیدا کرتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ بے حد بپھری ہوئی اونچی لہریں ایک بھیانک روپ بھی دھار لیتی ہیں۔ سمندر میں لہروں کے پیدا ہونے کی سب سے عام وجہ ہوا کا تیز چلنا ہے۔ تیز ہوا جب سطح سمندر سے رگڑ کھاتی ہے تو اس میں چھوٹی بڑی لہریں بناتی ہے۔ تیز ہوا کی کئی تہیں یا پرتیں ہوتی ہیں۔ سمندر میں ہوا کی سب سے نیچے والی تہہ پر پانی کی سطح پر موجود زمین کی کشش شکل اپنا زور لگاتی ہے تو پانی ہوا کے مختلف پرتوں پر اچھلتا ہوا سب سے اوپر والی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، اور یوں سمندر ہوا کے دوش پر سوار ہو جاتا ہے۔ کشش شکل کا زور ہوا کی مختلف تہوں پر مختلف ہوتا ہے، اور اسی سبب ہوا کے پرتوں کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔ سب سے اوپر والی ہوا کی پرت کے نیچے کی جانب گرنے سے لہر کی دائرہوی حرکت بن جاتی ہے، اور یہ دائرہوی حرکت ہی لہر کے آگے کی جانب نیچے کی سمت میں پانی کی سطح کے پیچھے کی سمت سے پانی کی سطح کو اوپر اٹھانے والا دباؤ بناتی ہے، جس کی وجہ سے لہر بلند ہو جاتی ہے۔
اگر آپ ساحل سمندر پر موجود ہیں تو اپنا رخ سمندری لہروں کی طرف کر لیں اور کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر دیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے زمین آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے اور یہاں پر زمین حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے زمین پیچھے کی طرف جا رہی ہو۔ بہت سے شعراء حضرات نے سمندر سے متعلق خوبصورت شاعری بھی کی ہے۔ دو اشعار حاضر خدمت ہے۔ عرض کیا ہے، ابھی تو ساتھ چلنا ہے سمندر کی مسافت میں، ابھی تو ساتھ چلنا ہے سمندر کی مسافت میں، کنارے پر دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اپنی موج میں رہنا۔ کلفٹن کے ساحل پر اٹکیلیاں کرتے خوبصورت اور نایاب پرندے بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے نظر آتے ہیں۔ سی ویو سے متصل کلفٹن کے ساحل پر ایک بہت بڑا ڈولمن مال اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہے، جس کے عقب میں واقع حصے کو خانچہ فروش چھوٹا کنارہ کے نام سے جانتے ہیں، جو تفریح کے لیے لوگوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اور یہاں اکثر لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ کلفٹن کے نام سے موسوم یہ ساحلی مقام کراچی کا سب سے اہم تفریحی مقام مانا جاتا ہے۔ اس کے بغیر کراچی کی تفریح گاہوں کا ذکر کرنا نامکمل ہے۔ یہ ساحلی علاقہ کنٹونمنٹ کی حدود میں واقع ہے اور یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے، جیسے مزار، حضرت عبداللہ شاہ غازی، ماہی خانہ، پلے لینڈ اور بن قاسم پارک۔